سوشل میڈیا پر مناظر اسلام، عالم با عمل، یادگار اسلاف، استاذ العلماء، قبلہ امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی زیدہ شرفہ آپ کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لبیکیوں نے بات کو غلط رنگ دے کر عوام اہل سنت کے سامنے پیش کیا ہے، اور سوشل میڈیا تو ویسے ہی ایک فتنہ ہے، کسی کی بات کو بھی سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط رنگ دے کر اسے پیش کر دیا جاتا ہے۔ دراصل قبلہ امام الغیرت نے لبیک یا رسول اللہ نعرے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ یا رسول اللہ کا نعرہ تو ان کی ہر محفل میں لگتا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ نعرہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بھی لگایا ہے کئی مرتبہ۔ وجہ اصل کیا ہے؟ انہوں نے نعرے کی مخالفت نہیں کی، نعرہ لگانے والوں کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جو نعرہ خالصتاً اسلام کی روح ہے، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا اور جمہوریت کے گند کے لیے استعمال کرنا، یہ انتہا درجے کی منافقت ہے۔ قبلہ امام الغیرت نے تحریک لبیک کی مخالفت کی، اور ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تحریک اٹھی تھی تو ان کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اس کو سیاست کے حوالے سے رجسٹریشن کروانے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے وہاں کہا کہ ہم مذہبی نام کو رجسٹرڈ نہیں کر سکتے، یہ قانون نہیں۔ تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور سیاست میں حصہ لینے کے لیے، سیاست میں بامر مجبوری بول رہا ہوں، جمہوریت کے اس گند میں حصہ لینے کے لیے یا رسول اللہ کا نام ہٹا کر لبیک پاکستان رجسٹرڈ کروائی۔ تو امام الغیرت نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری رجسٹریشن لبیک پاکستان کے نام پر ہے تو محافل میں نعرہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مارتے ہو، یہ منافقت ہے۔ جس نام سے رجسٹریشن کروائی ہے اسی نام سے نعرہ بھی لگاؤ، عوام کو دھوکہ نہ دو۔ اگر تم اتنے مجاہدے ناموس رسالت ہوتے تو تم کہتے کہ ہماری گردنیں کاٹ دو مگر ہم یا رسول اللہ کو ہٹا نہیں سکتے۔ مجھے یہاں پر وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو لکھنے والے مولا علی تھے، تو آپ نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ رسول اللہ لفظ کو ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے خود فرمایا کہ علی اس کو ہٹا دو، تو حضرت مولا علی نے قلم رکھ دی، عرض کی حضور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کو ہٹا دے۔ امت میں افضل ترین شخصیات خلفائے راشدین ہیں، اور مولا علی ان میں چوتھے نمبر پر ہے، اتنی شان مقام کے مالک، اور آپ نے غیرت مند امتی ہونے کا ثبوت دیا، اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کو ہٹانا گوارا نہ کیا،
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ مختار تھے اپنی ذات کے بھی اور کائنات کے بھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اس وقت ہٹایا، لیکن مولا علی نے ہٹانا گوارا نہ کیا بحیثیت امتی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مولا علی جیسا شیر وہ اپنے ہاتھ سے ہٹانا گوارا نہیں کرتا، تو انہوں نے سیاست کے گند میں آنے کے لیے، جمہوریت کے گند میں آنے کے لیے رسول اللہ کو ہٹا دیا اور لبیک پاکستان کے نام سے اس کو رجسٹرڈ کروایا۔ یہ تھا بنیادی اختلاف، جس کی وجہ سے قبلہ امام الغیرت نے نعرہ لبیک یا رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا کہ تم نے ادھر لبیک پاکستان رجسٹرڈ کروائی ہے، تو لہذا نعرہ بھی محافل میں، مجالس میں لبیک پاکستان لگاؤ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر منافقت کر کے عوام کو دھوکہ نہ دو۔ دوسرا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف یہ ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا وہ کلپ آج بھی محفوظ ہے کہ جب کچھ پیروں نے اور کچھ مذہبی نام نہاد لوگوں نے مریم نواز یعنی نون لیگ کی سپورٹ کی، تو خادم حسین رضوی نے جوابی رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان مولویوں اور پیروں سے پوچھو کہ بخاری شریف کی وہ حدیث کیا ضعیف ہو گئی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنی حکمرانی عورت کے سپرد کر دی۔ تو خادم حسین رضوی صاحب نے اس وقت ان پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ایک عورت کی سپورٹ کر کے۔ اب وہی تحریک 10% عورتوں کو ٹکٹ دے رہی ہے، ان کو الیکشن میں کھڑا کر رہی ہے۔ اب میرا سوال ان سے ہے کہ کیا آج وہ حدیث ضعیف ہو گئی بخاری شریف کی؟ اب تم اس حدیث پاک کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ لانا تو تم نے دین تھا، نعرہ تمہارا دین کا تھا کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے، تو آپ تو خود اپنے ہاتھ سے دین کے قاتل بن گئے، تو آگے دین کون سا لاؤ گے؟ یا رسول اللہ بھی ہٹوا دیا، عورتوں کو ٹکٹ بھی دے دیا، یہ دونوں چیزیں دین کی مخالفت تھیں، صریحاً مخالفت تھی۔ تو اب تمہارا یہ نعرہ لگانا کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے، یہ سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تیسرا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ فکر رضا کے مطابق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق دیوبندیوں، وہابیوں، خارجیوں، نسبیوں، رافضیوں کے ساتھ اتحاد حرام ہے، لیکن ان لوگوں نے خارجیت کے ساتھ اتحاد کیا، رافضیوں کو کئی جگہ پر ٹکٹ دیے، اور ان کے ایک علاقے کے امیر کا بیان میں نے خود سنا کہ جو بھی نعرہ تاجدار ختم نبوت لگاتا ہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اس کے دروازے، اس کے لیے لبیک کے دروازے کھلے ہیں۔ اب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے ساتھ اتحاد آپ حرام سمجھتے ہیں تو پھر کیا کیوں؟ اگر آپ نے اتحاد کیا ہے تو پھر آپ اتحاد کر کے فکر رضا کے باغی بنے یا نہ بنے۔ اگر آپ فکر رضا کے باغی ہیں تو آپ کو کوئی افسوس نہیں، بلکہ اس پہ بگلے بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اہل سنت کہلانے والوں کے ساتھ تو بیٹھنا گوارا نہ کیا، مگر دیوبندیوں، وہابیوں، خارجیوں، رافضیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، تو یہ کس شریعت کی کس دلیل کی بنیاد پر کیا؟ آپ نے تحریک اٹھائی گستاخان رسول کے خلاف، تو ہمارے اکابرین کے تو فتوے ان پر ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ وہ گستاخ نہیں ہیں تو تمہارے اکابرین کے فتوے غلط ہیں، تو پھر لکھ کے دو کہ ہمارے اکابرین کے فتوے غلط ہیں اور ان کو محافل میں ہائی لائٹ کرو۔
اگر فتوے صحیح ہیں تو پھر وہ گستاخ ہیں، اور گستاخ کے ساتھ اتحاد کرنے والا خود کس زمرے میں آئے گا؟ اگر کوئی لبیک کا سنجیدہ بندہ موجود ہے ہلڑ بازی سے ہٹ کر، تو مہربانی ان سوالات کے اطمینان بخش جواب دیجیے۔ ہلڑ بازی کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے حقیقت آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ چوتھا، آپ نے غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ آپ کے امیر جماعت جو موجودہ ہیں، انہوں نے سعد رفیق اور ان کی ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی کی، اس کا کلپ آج بھی محفوظ ہے۔ کل تک آپ کہتے تھے یہ غازی صاحب کے قاتل ہیں، اب غازی صاحب کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد کس بنیاد پر؟ پھر آپ کا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ ARY نیوز چینل پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی، وہ کلپ بھی آج تک محفوظ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ کے خلاف آپ بیان کیوں نہیں دیتے، لیکن علامہ خادم رضوی صاحب اس سے پہلو تہی اختیار کر رہے تھے، کیونکہ اس نے رانا ثناء اللہ نے قادیانیوں کے حق میں بیان دیا تھا۔ تو ادھر تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، ادھر جس بندے نے قادیانیت کی سپورٹ کی اس کے خلاف بیان دینے سے رضوی صاحب پہلو تہی کیوں اختیار کرتے رہے؟ اس کا جواب بھی آج تک آپ نہ دے سکے، یہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ فکر چشتیہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ قبلہ امام الغیرت کوئی آج ووٹ ٹی وی اسکول کے خلاف نہیں، وہ اٹھے ہی اس موقف کو لے کر تھے اور آج تک وہ اس پر قائم ہے۔ جمہوریت کے خلاف شروع سے بولتے تھے۔ آپ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس جمہوریت کے گند میں شامل ہوئے آپ کو۔ امام الغیرت کی ساری محنت ہی جمہوریت کے خلاف تھی، تعلیم کے خلاف تھی، نظام تعلیم جو کفار کا ہے اور جو نظام ہے کفار کا، ان چیزوں کے خلاف ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے۔ ہمیں چھوڑ دیں، ہماری فکر شروع سے ہی آپ کے ساتھ متصادم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 3 بندے مل کر اٹھے تھے اس تحریک کو چلانے کے لیے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب۔ پھر ایک وقت آیا ڈاکٹر صاحب ان سے جدا ہو گئے، ان جدائی کی وجہ کیا تھی؟ وہ اختلاف کیا تھا؟ آپ کا ایک تحریک ایک تھی، آپ کا منشور ایک تھا، نعرہ ایک تھا، اس بندے کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہوا؟ پھر وقت آیا پیر افضل قادری صاحب بھی الگ ہو گئے، وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے، اب ان کا نعرہ آپ کے ساتھ تھا، تحریک ایک تھی، منشور ایک تھا، ایک دوسرے پر فتوے بھی دھرے گئے کہ جنازہ پڑھنا حرام ہے، جو جنازہ اس کا پڑھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہلڑ بازی کرنے سے، بکواسات کرنے سے، غلیظ قسم کی گالیاں بکنے سے یا کسی کی بات کو غلط رنگ دے کر عوام کے سامنے پیش کرنے سے حقیقت نہیں چھپے گی، سوالات آپ پر قائم ہیں، قائم رہیں گے۔ مجھے آج ہی کسی نے کلپ بھیجا، ایک مولوی ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں بیچارے کو، وہ بکواس کر رہا ہے قبلہ امام الغیرت کے خلاف، میں اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہ بیچارہ، اس کی ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں کتنی ہے، وہ اس کا منشور یہ ہے کہ وہ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ باقی میں اس کی حیثیت اتنی جانتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں جو MPA کا ٹکٹ جس کو دیا گیا تھا تحریک لبیک کی طرف سے، اس بیچارے کی فون ریکارڈنگ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ کسی بندے سے بات کر رہا ہے کہ مجھ سے 90,000 روپیہ لیا انہوں نے کہ ہم پولنگ اسٹیشن پہ تمبو لگائیں گے، دریاں بچھائیں گے لوگوں کے لیے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں گے، کہتا ہے مجھ سے 90,000 لے کر کھا گئے اور وہاں پر نہ تمبو، نہ ٹھنڈے پانی کا انتظام، نہ کوئی دری، کوئی چیز نہیں تھی۔
مجھ سے پیسے لے لیے فلیکس چھپوانے کے لیے، آدھے چھپوائے آدھے کھا گئے۔ یہ ریکارڈنگیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ دین لانے والوں کا ابتدائی یہ حال تھا۔ اب وہ مولوی بھی قبلہ امام الغیرت کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، ذات دی کوٹ کر لی تے چھتیرن جپھے۔ اس مولوی بیچارے کی حیثیت یہ ہے کہ جب قبلہ امام الغیرت ایک جلسے میں تشریف لائے تو اس نے جوتی بھی نہیں پہنی اور نکل گیا اسٹیج سے۔ سامنے آنے کی اس میں بالکل ہمت نہیں ہے، نہ وہ کسی کا سامنا کر سکتا ہے عالم کا، صرف پیٹھ پیچھے بیٹھ کر بکواس کر سکتا ہے، جو اس کو خاندانی وراثت میں ملی ہے وہ کرے گا۔ لیکن اگر غیرت ہے، غیرت نام کی کوئی چیز ہے، تو بکواس کرنے سے پہلے ان سوالات کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیں۔ عورتوں کو الیکشن میں آپ نے کس حیثیت سے کھڑا کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیوبندیوں، وہابیوں، خارجیوں، ناسبیوں، رافضیوں کے ساتھ آپ نے اتحاد شریعت کی کس دلیل کی بنیاد پر کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اتحاد کرنے والوں کے خلاف فتوی علماء اہل سنت کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ ہٹوا کر پاکستان رجسٹرڈ کروانا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تم دوسروں کو کس منہ سے گستاخ رسول کہتے ہو؟ تم اتنی بڑی گستاخی کر کے بھی عاشق رسول ہو تو پھر دوسرے کیسے گستاخ رسول ہو گئے؟ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر ہٹوانے والوں کی تحریک کا شرعی حکم کیا ہے؟ ان کا سنجیدہ جواب دیں۔ ہلڑ بازی کر کے، غلیظ قسم کی بکواسات کر کے، ذاتیات پہ حملے کر کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ آخر ایک دن حق عوام کے سامنے کچھ واضح ہو چکا ہے، کچھ واضح ہو جائے گا۔ ہم تو خاموش تھے کہ برباد نہ ہو کہیں گلشن کا سکون، مگر ناداں یہ سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ ہم کسی وجہ سے خاموش تھے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں مجھے وہاں خارجیت کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ روزانہ مجھے ان کے کسی نہ کسی مسئلے کو دیکھ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ علاقے میں رافضیت پھیل رہی ہے، ہمیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، ہمیں کچھ دین کی خدمت کر لینے دیں۔ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے دین کو پس پشت کر چکے ہیں، اور جو لوگ یا رسول اللہ نہ بچا سکے ان کا دین لانا چے مانی دارد۔ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ تو یا رسول اللہ کا نام نہیں بچا سکے قانون سے، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے؟ آپ اس وقت انگریزی نظام میں مکمل باندھ کر پھینکے ہوئے ہیں۔ یہ لالی پاپ دینا چھوڑ دیں۔ آپ کا بیانیہ وہی ہے جو اس وقت عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہے امریکہ کو، میں کو تمہارا غلام ہوں، تو میرا اقتدار ہٹا دیا گیا۔ آپ مجھے یہ وہ اس کا بیانیہ اب منافقت سے پر ہے۔ کیوں پر ہے؟ کہ اسی بندے نے آسیہ ملعونہ کو امریکہ کے کہنے پر باعزت رہا کر کے ان کی گود میں بٹھا دیا، اور امام اہل سنت پہ لاٹھی چارج بھی ہوا کہ جیلوں میں بھی گئے۔ اپنی قوم کو مار کے ملعونہ گستاخ کو چھوڑنے والا جس طرح آج یہ بیانیہ دے رہا ہے کہ ہم امریکہ کے کوئی غلام ہیں، آپ کا بیانیہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ادھر آپ غازی ممتاز قادری کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر آپ نے یا رسول اللہ ہٹوا کر لبیک پاکستان رجسٹرڈ کروایا۔ آج تک آپ کے امیر کہتے رہے کہ عورت کا ووٹ میں آنا اور الیکشن میں آنا حرام ہے، اور دوسرے مولویوں پیروں پر تنقید کرتے رہے۔ آپ وہی پالیسی آپ نے اختیار کر لی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی دوسرا وہ پالیسی اختیار کرے تو وہ تو شریعت کا مخالف ہے، آپ وہی پالیسی اختیار کریں اور آپ شریعت کے حامی ہیں۔ یہ دو رنگی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی آج تک۔ اگر لبیک میں کوئی سمجھدار بندہ ہے تو وہ شور ڈالنے کی بجائے، گالی گلوچ کرنے کی بجائے، وہ حسن رضا نقشبندی ہے کوئی، اس نے کہا جی چشتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانا منافقت ہے۔ کتنی بڑی غلط بات ہے! نعرہ لگانا
یا رسول اللہ کہا، اس کو منافقت نہیں کہا، لگانے والے منافقانہ انداز سے لگا رہے ہیں ان کو منافق کہا ہے۔ نعرہ تو یا رسول اللہ کا وہ خود بھی لگاتے ہیں اور ان کی محافل میں بھی لگتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے رگ رگ میں بسا رچا بسا ہوا ہے، ہم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں، یا رسول اللہ کو ہٹا نہیں سکتے۔ آپ نے جس انداز سے نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہٹا کر پاکستان رجسٹرڈ کروایا ہے، اگر یہ گستاخی ہے تو اس کا جواب دیں، اور گستاخوں کا کیا حکم ہے اور اس پر شرعی کیا فتویٰ لگتا ہے اس کا جواب دیں۔ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ان سوالات کا اطمینان کے ساتھ جواب دیں، اطمینان بخش۔ شور کرنے سے، ہلڑ بازی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین شریر لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔